کہ نہ لانتیاں فدوا نو اتنا نہیں تمیز کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمان کہ مینوں فلانی شے پیش کرو تے آپ دا ارادہ شریف یہ ہوئی ہوئے کہ میں کام کراؤنا ہے، جیڑا نہیں منے گا وہ کافر ہو جائے گا. گل سمجھی؟ تے رسول کو لے محال ہے کہ رسول اللہ دا حکم ہوئے کرنا ہوئے تے اگوں کوئی اڑ جاوے تے آکے نہیں تے رسول آکر چل نہیں کرتا. یہ دا مطلب ہے رسول نعوذ باللہ پھر وہی خدا دا پابند نہیں، پھر تے بندیاں دی گل دا پیچھے پابند ہویا کہ بندے ٹکر تے کھلو جاندا ہے، بندے آکر چل تے چل پیدا، مڑ خدا دا رسول کادا ہویا. ہن اس لعنتی مذہب تے چلنے تے پھکا مڑ رسول دا نہیں بچدا تے نہ خدا دا بچدا، مڑ خدا دوئی بار جبریل نو بھیج دے دان دا سارے غرق چکر. صحیح. ہوں اگلی گل سن، چپ کر کچا نہیں بڑی دی گل سنی دا. ہوں اگوں یہ دس بھائی یہ سارا اعتراض خدا تک جاندا ہے. مڑ گل انج نہیں جویں اس لعنتی مذہب والیاں جوڑی ہے، گل انج ساڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمایا قلم دوات لائو، کاغذ لائو، اینو کہندے نے حدیث کرتاس بخاری شریف کے اندر آپ نے فرمایا لائو میں لکھ دینا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے. جنگ احد کے موقع تھے صحابہ تیاری کرائیے یا رسول اللہ کہ تیاری کریے چلیے تے صحابہ سرکار دے یعنی مشورہ دیتا ہے تے آپ سرکار گئے نے زیور اپنا اوزار شریف جڑے سن جنگ دے سارے آپ نے تان شریف تے چڑھائے نے تے اگوں صحابہ کرام دا ارادہ بدل گیا یا رسول اللہ رہن دیو. ہن سمجھی ذرا ایتھے سارے ایک پاسے نے، کلے رسول نے آپ فرماندے نے ہدایت تے رکھنا سی تے پیچھے 23 سال کفر منیندا رہیا جڑا پورا قرآن اتریا سی وہ سارا کفر نہیں، وہ نہیں کفر تو بچانا سی، اج نے بچانا سی کفر نو، کفر تو گمراہی تو اج اسی گل نے بچانا سی جڑی لکھ کے دینی سی. پیچھے سارا کفر تو بچانا واسطے کافی نہیں سی، تیس بارے کوئی کم نہیں کیتا. سبحان اللہ. تے پھر تے دا مسئلہ بے نکلیا رسول ساری زندگی پیچھے نعوذ باللہ اپنی کیتی برباد کیتی ہے. بس دس جے عمر پہ آکھدا ہے کافی ہے، جیڑا آکھے کافی نہیں وہ مسلمان ہے. ہن رسول اللہ یہ سننا چاہتے سن، یہ آکھنا اپنے منہ وچوں تن پاک پنجویں دنیا تو جا رہے ہیں، چاراں چوں ایک بھی نہیں. یہ دس جے چاراں چوں ایک بھی نہیں تے اے دا مطلب یہ نکلیا اس اہل بیت دا مڑ رسول اللہ نال تعلق ہی نہ ہویا بھی یار ایڈا وقت رسول تے آیا تے اہل بیت چوں ایک ہی نہیں، پھر جڑے پھر سے کھڑن یار تے اوہ ہوئے. سبحان اللہ. 10 کوئی باہر دے ویزے لگدے سن اسلے مڑ کی وجہ ہے چمائے چو ایک کوئی جے ہیں انہاں کیوں نہیں دیتی. اگلی یہ سوال ہے. تو ان حضرات کا جو موقف ہے نا وہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. علماء کا، عوام الناس کا تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں نا. علماء کی جو تحریریں میں نے پڑھی ہیں، بڑے بڑے علماء کی یعنی کہ ٹاپ لیول کے جنہوں نے فاصلے قرآن پہ لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے اب یہ آیت رجم ہے نا یا آیت رضات، وہ کہتے ہیں جی اس میں نقصان کس بات کا ہے جب یہ ثابت ہے شیعہ سنی کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں اللہ پاک بعض آیات ایسی نازل فرماتا ہے کہ جن آیات کو بعد میں تبدیل فرما دیتا ہے یا ان کا لوگوں کے دلوں سے محو فرما دیتا ہے. تو نقصان کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چاہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئی، اتری تھیں لیکن نہیں اللہ نے قرآن میں شامل کرائیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو بدنیتی پہ نہیں کہتے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے بےمانی کی ہے نعوذ باللہ صحابہ نے. وہ کہتے ہیں ہمارے میں بڑا دو میں بنیادی فرق ہے، ہم تو نقصان کے قائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جتنی مرضی منسوخ ہوئی ہیں اللہ نے ایسا چاہا تھا لوگوں کے دلوں سے محو کرا دی، موجودہ قرآن میں نہیں ہے. جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہیں بدنیتی کے تحت نعوذ باللہ نکالی. دیکھیں دین کے معاملے میں جو کچھ انسان کہتا ہے نا، نہ صرف دین کے معاملے، کسی بھی مسئلے پر اگر میں اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو سناؤں تو وہ تو صرف ایک کہانی ہے، وہ صرف میرے تخیلات ہیں، صرف میرے خیالات ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے. بات وہی صحیح ہوگی جو دلیل کے بنا پر ہوگی. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں نا قرآن کے ساتھ یہ ہوا، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، اس کی دلیل ہونی چاہیے. دلیل ہے تو بات صحیح ہے. علماء جو کچھ فرماتے ہیں اگر ان علماء کی بات حجت نہیں ہے، علماء اگر اپنے آپ سے بناتے ہیں، گڑتے ہیں نا، تو اس کی کوئی وہ عالمی فاسق ہے. جو اپنے آپ سے بناتا ہے دلیل کے بغیر اس طرح وہ دلیل دکھاؤ میں. ہم بھی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ بنا سکتے ہیں، یہ دین اس طرح تو نہیں ہے. اب میں اب بناتا جاؤں گڑتا جاؤں، میرے اپنے جنون جو ہے، میرے اپنے وہم و گمان جو ہے بناتا جاؤں، اس کو کیا اہمیت ہے بھائی؟ کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی. آپ علماء اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کے دل سے نکال دیا، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وہ
ترجمہ اس طرح کرتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسہا، او اس کو یا اس کو فراموش نہیں کراتے، انسا نسی فراموشی کو کہتے ہیں، انسا فراموش کرانا، ہم کسی کو فراموش نہیں کراتے، ناتی بمثلہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، مگر وہ آیت جو اس کو فراموش کرا دیا اس کو یا اس کو نسخ کر دیا اسی جیسا یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسا کا مطلب کیا ہے؟ انسا کا مطلب یہ فراموشی کرانا بھی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، حال پہ چھوڑ دینا۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسہا، یا اس کو اپنی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا و مثلہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اسی جیسا لاتے ہیں۔ اگر کوئی آیت کو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اس کو نسخ نہیں کرتے، اس سے بھی اسی جیسا آیت مزید نازل ہوگی، اس سے بہتر مزید آیت یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی صریح نہیں ہے کہ اللہ بلوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر اللہ بلوا دیتا ہے، ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے، بھائی اس کی کوئی ہمیں حدیث دکھاؤ، مثلا کوئی حدیث دکھائے بھائی کہ اللہ نے فلان مقام پر کوئی آیات نازل کرا دی، پھر معجزے کے طور پر سب لوگوں کو بھول گئے، بھائی ایک سورہ ہی فراموش کر دیا سب سے، اب لوگوں کو پتہ وہ سورہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ، صحابہ کو کوئی واقعہ، پھر اس کے برعکس یہ جن آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن آیات کی طرف اشارہ، وہ عائشہ خود کہہ رہی کہ یہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود پڑھتی ہے اس آیت کو، یہ آیت اس طرح وہ نہیں بولی، اللہ کے حکم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے بلوا سکتا ہے، عائشہ سے نہیں بلوا سکتا، یا سب لوگوں سے فراموش کرا سکتا ہے، عمر سے فراموش نہیں کرا سکتا، نہیں بلوا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کی چاہت ہے کہ مثلا ایک ایسا واقعہ آ جائے، 5-6 آیتیں آ گئی، پر اس سب لوگ بھول جائیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا بھی، آیات نازل بھی ہوں یا نہیں بھئی، اگر تو پھر وہ تو اس کو تاریخ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا، بھئی وہ کوئی پھر اس آیت کو کوئی دوسرا پر تلاوت نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے بلا دیا، میرے ذہن سے محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، اس کے ذہن سے بھی محو کر دیا، پھر کوئی اس کو یاد نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہرحال اس نظریے کا کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی تائید نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان قرآن کی جو روایات ہیں اس نظریے کو وہ جھٹلا دیتی ہیں، یہ ایسی من گڑت بات ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، بھائی بلوا دیا، محو کرا دیا ان کے ذہنوں سے، محو کہاں کرا دیا اللہ کے ان کے ذہنوں سے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، اس کی مزید توضیح کے لیے لیکچروں کی ضرورت ہے، مواد اس میں بہت زیادہ ہے، ابھی اس بات کے ابطال کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید بات یاد رکھیے کہ جہاں تک منسوخ التلاوہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بلوا دیا، نسخ ہو گیا، اس کی تلاوت ہی نسخ ہو گئی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بھئی وہ جو آیات نازل ہو گئی تھی نا، اب اس کو نہیں پڑھنا، اب اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، یہ کسی میں نہیں ہے۔ یا صحابہ کہہ دیں کہ بھئی ہم یہ آیات نازل ہو گئی، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا پڑھنا، یہ کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ منسوخ التلاوہ کا نظریہ بعد میں شروع ہوا ہے، بعد میں، کیونکہ علماء نے دیکھا کہ آیات بہت ایسی ہیں، آیات ایسی بہت ساری ہیں کہ بھئی قرآن کا اتنا سا ضائع ہو چکا ہے، اتنی آیتیں نہیں ہیں قرآن، وہ کہاں یہ کہانی شروع کر دی منسوخ التلاوہ۔ منسوخ التلاوہ اگر حق ہوتا، علماء کی من گڑت بات نہ ہوتی، تو اس کا کوئی سپورٹ بھی ہوتا، اس کا کوئی تائید بھی ہوتی نا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے من گڑت بنا دیا۔ پھر اس کے